بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں آج کی اس پروکار اور بہترین تاریخی ریفرنس کی تقریب کے انعقاد پر جناب عبدالغفور جاوید صاحب اور ان کی ٹیم، چیئرمین خادم صاحب، سردار بشیر پہلوان صاحب، ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب، ماجد رزاق صاحب، چودھری منظور صاحب، راجہ افتخار صاحب، رضا شاہ نقوی صاحب، چودھری منظور صاحب اور میرے پریس کے ساتھی، وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے ساتھی اور سینسے کے غیور لوگ، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھ سمیت میرے والد سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ہماری عزت میں اضافہ کیا، اس بہترین تقریب کا انعقاد کیا۔ میرے قابل احترام پنڈال میں موجود ساتھی، آپ لوگ صبح غالباً 11:30 بجے سے جس انداز میں بیٹھ کر میرے والد صاحب کی عقیدت کے لیے آپ لوگوں نے آج صبر کا مظاہرہ کیا اور محبت کا مظاہرہ کیا، میں آپ کا بھی بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ والد صاحب کا جو حلقہ تھا وہ اس کے ساتھ حلقہ احباب بھی ہے، تو نہ صرف حلقے کی ذمہ داریاں ہیں بلکہ حلقہ احباب کی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو میں جو ہے وہ انہی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ حلقے میں ایک پروگرام تھا جس کو جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، جس وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور دنیا فانی ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے پردہ فرما گئی اور تاریخ میں ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھا جن لوگوں نے محبت، پیار اور بھائی چارے کا پیغام دیا، اور اس میں انہوں نے کوئی بلا تفریق انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق سے بے پناہ محبت کی، تو تاریخ میں ہمیشہ وہ ہستیاں، وہ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں میرے والد محمد مطلوب انقلابی رحمت اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود ذہنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے بہت مضبوط کردار کے مالک تھے۔ وہ سیاست کو عبادت سمجھ کر مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شیوا سمجھتے، جس انداز میں انہوں نے جو عوامی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور جس مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود، ایک متوسط گھرانے کے ہونے کے باوجود جس انداز میں انہوں نے اپنی سیاست کا لوہا منوایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سمیت ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور بہت سے اسباب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے چھوڑ گئے کہ جن کا دامن اگر ہم نہ چھوڑیں
تو یقیناً زندگی میں ہر موڑ پر کامیابی ہمارے قدم چومے. میں بخوبی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور زیادہ لمبی تقریر نہ میں کرنے کا قائل ہوں، نہ میں اتنی آپ کے جو ہے وہ صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں، لیکن چند گزارشات وہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینسے کے ساتھ میرے والد کا جو رشتہ جو تھا وہ میں بہت اچھے طریقے سے اسے واقف ہوں. آپ لوگوں نے جس انداز میں ہمیشہ باعزت اور باوقار طریقے سے ان کا جو ہے وہ استقبال کیا، جب وہ ممبر کشمیر کونسل بنے تب جس انداز میں آپ نے ان کا استقبال کیا، جب وہ وزیر حکومت بنے تب جس انداز میں آپ نے ان کا استقبال کیا، اور بالآخر جب وہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تب جس محبت کا اظہار آپ سب نے، میں تو ابھی تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں بھولتا، جس انداز میں لوگ پھول اور جو ان کے پاس تھا ایک محبت، مطلب وہ ایک نظر آ رہی. بشیر پہلوان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور میں سچی بات ہے میرے پاس الفاظ نہیں اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ الفاظوں کے داؤ پیچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. میں آپ لوگوں سے یہ عہد کرتا ہوں کہ جو پیار اور محبت ہمیشہ آپ لوگوں نے، آپ سب نے، مطلوب انقلابی صاحب بنیادی طور پر کسی ایک برادری، ایک قبیلے، کسی ایک علاقے کے جو ہے وہ قائل یا اس میں نہیں تھے، اس کے ایمبٹ میں نہیں تھے، بلکہ وہ تمام برادریوں کے، تمام علاقوں کے، جماعتوں کے لوگوں کا ایک انہوں نے خوبصورت، میں سمجھتا ہوں کہ گلدستہ کی مانند تھے. اور ہر برادری، ہر قبیلے کا بندہ جس انداز میں وہ انسانیت کا رشتہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تھا. اور یہی وہ وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں. وہ انسان سے محبت کرنے والے انسان ہیں. جس انداز میں رواداری، محبت، اخلاص، بھائی چارے کی سیاست انہوں نے کی، میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق، آپ لوگوں کے ساتھ ان کا جو رشتہ، میں انشاءاللہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ ہم اس کو قائم و دائم رکھیں. جو وہ کمی اور جو گیپ اور خلا میرے والد کے رحلت فرمانے کی وجہ سے آیا، وہ تو شاید اب جو رہتی زندگی ہے اس کے اندر ہم پورا نہ کر سکیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کی طاقت بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر محمد مطلوب انقلابی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور افکار کا پیرا کر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ اس چیز کو اپنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک تعلق اور رشتہ ہے اس کو قائم رکھیں تو یقیناً وہ جو گیپ، وہ جو خلا ہم سب کی زندگیوں میں پیدا ہوا ہے وہ ختم تو نہیں لیکن وہ کم ضرور ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مشن، ان کی کاز، جو ان کا عظیم مشن اور ان کا عظیم کاز، مقصد جس کے لیے انہوں نے سیاست کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم جو ہے اگر میں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کا کاز اور مشن آگے لے کر چلوں
تو یہ یقیناً ان کی روح کو تسکین کا باعث بھی ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر آخر میں سینسے کے میرے بہت ہی پیارے اور تعلق اور محبت کرنے والے اور رشتے کو نبھانے والے جو لوگ بکلا برادری میرے پریس کے ساتھی، میں آج کوئٹہ پریس کلب سے آئے تمام ذمہ داروں کا، میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس انداز میں آپ نے بھی اس واقعے کے ہونے سے لے کر ان کی جو ہے وہ رحلت تک، اس کے بعد ان کے جو تمام جو ان کے جو ختم شریف اور دیگر جو پروگرام تھے اس میں آپ لوگوں نے جس طریقے سے بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، میں آپ کا بھی دل کے عطا گرہیوں سے مشکور ہوں۔ میں جناب عبدالغفور جاوید صاحب کا دل کی عطا گرہیوں سے شکر گزار ہوں، اور مجھے ان جیسے ساتھیوں پر فخر ہے کہ جنہوں نے آج اس بہترین فنکشن کا انعقاد کر کے میرے حوصلے بڑھائے اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم ایک دوسرے کی بات سن سکیں اور اپنا جو ہمارا آپس میں ایک رشتہ ہے میرے والد کی وجہ سے، وہ اس رشتے کو مزید مضبوط کر سکیں اور قائم رکھ سکیں۔ میں جناب ساجد نواز صاحب، ایڈوکیٹ راجہ افتخار صاحب، راجہ ادریس حیات صاحب اور دیگر جو اس تقریب کے منتظمین ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی وہ جو رشتہ تھا اس کو قائم رکھنے میں آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت